السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ لوگوں کی خدمت میں آج میں یہ بیان لے کر آیا ہوں جس کا عنوان ہے عید الاضحیٰ اور قربانی کا یہ بیان کو پورا سنیں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسی لیے حکم ہے کہ جانور سارے سال پرورش کرو، پالو۔ جن لوگوں نے دمبے بکرے گھر میں پالے، جب چھری چلتی ہے تو ہر مرد عورت رونے لگ جاتے ہیں، اولاد جیسا پیار ہو جاتا ہے اس جانور سے، اور جب اللہ کا نام لے کر اس کے گلے پہ چھری چلتی ہے آنسو آ جاتے ہیں سب کے، ادھر اس کی باک نکلتی ہے ادھر دل دکھتا ہے، مگر مولا کو راضی کرنے کے لیے اس کو برداشت کیا جاتا ہے۔ ہمیں کیا پتا چلے، کل تو منڈی سے لائے آج ذبح کر دیا، پرے کے پرے ہی سارا کام ہو گیا، ہمیں کیا پتا چلا، نہ دل پڑا، نہ محبت ہوئی، نہ پیار ہوئی۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سارے سال بچڑی 2 سال پالا کرتے تھے اور پھر اس کو ذبح کرتے تو حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے۔ اسی لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کرو، فصلی لربک وانحر، اپنے رب کی حضور میں نماز پڑھ اور قربانی کر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جتنی آپ کی عمر شریف ہوتی تھی اتنے اونٹ ذبح فرماتے تھے، اور کچھ اونٹوں کو لے کر ذبح فرماتے اور یوں فرماتے یہ میرے ان امتیوں کی طرف سے ہیں جو قربانی کر نہیں سکے۔ آج کل رسموں کے لیے تو پیسے ہیں، فلموں کے لیے تو پیسے ہیں، ٹیپ ریکارڈوں میں سر ڈالنے کے لیے تو پیسے ہیں، ٹیلی ویژن چلانے کے لیے تو پیسے ہیں، بدماشی اور فحاشی اور بے حیائی کے لیے تو پیسے ہیں، اگر نہیں ہے تو اللہ کے نام پہ قربانی کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ بڑا خوش ہوتا بعض آدمی، چلو یار حصے کے پیسے میں نے بچا لیے، چلو یار میں نے حصے کے پیسے بچا لیے۔ مجھے یہ پتا نہیں تو نے کیا بچایا، سارے سال کی برکت کو دھکا دے دیا ہے، سارے سال کی برکت کو دھکا دے دیا ہے۔ آپ کو کیا معلوم ہے کہ اس سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں اور کس قدر پروردگار عالم خیر و برکت عطا فرماتے ہیں۔ یوں لکھا بزرگان دین نے کہ قربانی کے جانور کے بدن پہ جتنے بال ہوتے ہیں اتنی نیکیاں نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں، اتنی نیکیاں۔ تو عرض کر رہا تھا حضور اکرم سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ہمیں سارے کا سارا مفہوم سمجھا دیا، اور معراج والی رات میں اللہ پاک نے، فرشتوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ جنتی براق ہے، آپ سوار ہو جائیں۔ فرمایا میں سوار نہیں ہوتا، سارے کہو سبحان اللہ۔ فرمایا میں سوار نہیں ہوتا، کیوں؟ فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، پل صراط لگی ہوگی، نیچے دوزخ ہوگا، بال سے باریک تلوار سے تیز پل صراط ہوگی، میری امت اس کے اوپر سے کیسے گزرے گی؟ 1500 سال تیز گھوڑے کی رفتار کا راستہ ہے، میری امت کا انتظام کیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے کیوں چلا دیا پکا؟ اللہ پاک نے جواب دیا میرے محبوب راضی ہو جا، یہ جو قربانی میں تیری امت جانور ذبح کرے گی میں ان جانوروں کو سواری بنا کر قیامت کے دن پیش کر دوں گا، تیرے امتی ان پہ سوار ہو کر پل صراط سے پار چلے جائیں گے۔ کس وقت کام آ رہے ہیں؟ کون سا عجیب کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اسی لیے عرض کرتا ہوں کہ قربانی کو نہ چھوڑو، اگلے سال نہ جانے ہم میں سے کون دنیا میں ہوگا، کون قبر میں ہوگا۔ ہزاروں لاکھوں لوگ پچھلے سال دنیا میں تھے، ابھی پرسوں یہاں لاڑے کے قریب ایک حادثہ ہوا، کئی رخصت ہو گئے، کل صبح کے وقت بھی ادھر بائی پاس سے پرلی طرف ہوا، 8 جگہ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں ملک میں، 8 10 12 2 4 مر رہے ہیں۔ نہ جانے ہم میں سے اگلی عید تک کون قبر میں ہوگا اور کون دنیا میں ہوگا۔ اس لیے نماز بھی اخلاص کے ساتھ پڑھو، نہ جانے ہم میں سے کس کس کے لیے یہ آخری نماز ہوگی۔
किस किस के लिए ये आखिरी कुर्बानी होगी? कुर्बानी के जानवर के करीब खड़े हो, झोली फैलाओ, कबूलियत की दुआ मांगो। अल्लाह पाक फरमाते हैं खून के कतरे जमीन पे बाद में गिरते हैं, मैं पहले कबूल कर लेता हूं, मैं पहले कबूल कर लेता हूं। और हर वक्त दीनों ईमान के लिए कुर्बानी पे तैयार रहे। कुछ लोग ऐसे होंगे क़यामत के दिन, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस घबराहट वाले दिन में यह आवाज लगेगी, 50,000 साल के दिन में आवाज लगेगी, इतनी लंबी लंबी जुबान लटकी हुई होंगी तो आवाज लगेगी। जब माँ बाप बे औलाद के और औलाद माँ बाप की ना बनेगी, बीवी शोहर की नहीं बनेगी, खामिद बीवी का नहीं बनेगा, उस दिन क्या आवाज लगेगी अल्लाह पाक की तरफ से? आओ मेरे घरों को आबाद करने वाले आ जाओ, मेरी मस्जिदों को आबाद करने वाले, बनाने वाले, चमकाने वाले, उसकी रौनक बढ़ाने वालों आ जाओ। तुम धूप में ना खड़े हो, मेरे अरश के छांव में, साए में आ जाओ। कई लोग पागल समझते हैं जो मस्जिदें बनाते हैं ना, ऐसे रुपया खर्च कर रहे हैं, इसी तरीके से यूं ही लगा रहे हैं, इतने पंखे, इतना ये, इतने। उन गरीबों को पता नहीं है कि ये दरबार किसका है। उन्हें यह इल्म नहीं है कि यह किसी बादशाह का दरबार नहीं, यह किसी वजीर का दरबार नहीं, यह किसी सफीर का दरबार नहीं, यह किसी जिम्मेदार और सरमायादार का दरबार नहीं, यह तो उस अहकमुल हाकिमीन का दरबार है जो अपने खिदमत गुजारों को क़यामत में आवाज देकर बुलाएगा। हदीस पाक में आता है, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक हदीस में यूं आता है कि यूं आवाज लगेगी, किधर है वो जो मेरे दरबार में झाड़ू लगाया करते थे? कभी आवाज आएगी, किधर है वो जो मेरे दरबार में पानी का इंतजाम किया करते थे? तो उस वक्त रोवेंगे, पछतावेंगे वो लोग जो सियाने बनते हैं, जो बड़े होशियार बनते हैं। तो उस वक्त के पछताने से कुछ नहीं बनेगा। अर्ज करने का मकसद ये, हर कार्य खैर में हिस्सा डालो, हर जगह कोशिश करते चलो, अपनी सी हिम्मत के मुताबिक करते चलो, चलते चलो, मौत आए कलमा पढ़ते हुए रुखसत हो जाओ। अल्लाह पाक हम सब का कामिल ईमान पर खात्मा बिल खैर फरमाए। सारा कुछ बताता हूं। तो अर्ज करने का मकसद ये, कुर्बानी के 3 दिन मुकम्मल है। कुर्बानी आज भी सवाब ऐसा ही, कल भी सवाब ऐसा ही, परसों दिन छुपने से पहले तक। और वो तकबीर जो है वो भी पढ़ते रहना, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। चलते फिरते भी पढ़ो। और हर फर्ज नमाज के बाद मर्दों पे भी वाजिब है, औरतों पे भी वाजिब है। कुर्बानी करो, अल्लाह से कबूलियत की दुआ मांगो, मदारिस में तुलाबा को के लिए खाले खुद पहुंचा के आओ, ताकि जिसका दिल इजाजत दे वो हमारे मदरसे में पहुंचा दे। 100 मरतबा जिसका दिल इजाजत दे, खुशी पड़े। वरना और तालिब इल्मों को, गरीबों को, मोहताजों को, बेवाओं को, जिसको दिल चाहे दो, कोई किसी का एतराज नहीं। और कबूलियत का फिक्र करो। चुनाचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को परवरदिगार आलम ने शुरू से ही आजमाया, आखिरी वक्त तक इम्तिहानात होते रहे। सैयदना खलील के हाथों बैतुल्लाह की तामीर कराई। फीही आयातुम बय्यिनातुम मकाम इब्राहीम, ये मैं खुदा का घर है। इन्ना अव्वल बैतिन वुदिया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन, ये मेरा घर है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया। अंदाजा लगाओ, एक नबी मिस्त्री का काम करता है और मजदूर ज़बीहुल्लाह है। मिस्त्री खलीलुल्लाह, मजदूर ज़बीहुल्लाह है। अल्लाह का घर तामीर कर रहे हैं। गारा पकड़ाने वाला, पत्थर उठाकर देने वाला ज़बीहुल्लाह और खड़ा होकर के लगाने वाला खलीलुल्लाह है। और जिसका घर बन रहा है वो अल्लाह है, और जो बन रहा है वो बैतुल्लाह है। 100
اور سیدہ حاجرہ کھانا لے کے آتی ہیں، سبحان اللہ، سارا خاندان۔ جب بیت اللہ مکمل ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، الہی اس گھر کو آباد فرما، اس گھر کو ساری دنیا میں مقبول ترین فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ خلیل اللہ نے دعا مانگی، الہی میں نے بنا دیا، میں نے تعمیر کر دیا، قبول کرنا تیرا کام ہے۔ بے نیاز ذات تیری، احکم الحاکمین ذات تیری، پروردگار تو ہے، مالک کائنات تو ہے۔ ربنا اے ہمارے پروردگار، تقبل منا ہم سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، تیرے سوا میری سننے والا کوئی نہیں، تیرے سوا میرے دل کی تمناؤں کو جاننے والا کوئی نہیں، کون جانے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، الہی جو اس گھر کی زیارت کے لیے آئے، بوڑھا آئے، اس گھر کا دیدار کرنے آئے، اس گھر کا طواف کرنے آئے، اس گھر کی عظمت کو دل میں بسا کے آئے، اس گھر کا احترام دل میں لے کے آئے، میں خلیل ہزاروں لاکھوں برس پہلے دعا کرتا ہوں، مولا جو اس گھر کا طواف کرنے آئے اس کے سارے گناہ معاف کر دے۔ پیشگی دعا ہو رہی ہے، ابھی ہم لوگ پیدا نہیں ہوئے، ہزاروں برس پہلے خلیل اللہ دعا فرما رہے ہیں۔ اندازہ لگاؤ، جھولی خلیل اللہ کی ہے، خلیل دعا مانگنے والا، ذبیح اللہ آمین کہنے والا، سیدہ حاجرہ آمین کہنے والی، سیدہ سارہ علیہ السلام آمین کہنے والی، دعا مانگنے والا خلیل ہے، آمین کہنے والا نبی کا خاندان ہے۔ پیشگی دعا، جو بھی یہاں چل کر آئے اس کا احترام کرتا ہوا آئے، اس کا اکرام کرتا ہوا آئے، میں خلیل دعا کرتا ہوں یا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ نبی کے خاندان نے آمین کہی۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جھولی پھیلا دی، الہی جو جوان عمر کا آدمی اس گھر کا طواف کرنے آئے، اس گھر کا اکرام کرنے آئے، اس گھر کی زیارت کے لیے آئے، اس گھر کی عظمت کے لیے آئے، جو اس کا احترام کرے، میں دعا کرتا ہوں اس نوجوان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ اب خلیل نے آمین کہی، سیدہ حاجرہ نے آمین کہی، سیدہ سارہ نے آمین کہی۔ اس کے بعد حضرت حاجرہ علیہ السلام نے جھولی پھیلا دی، میری تیری نجات کا انتظام ہو رہا ہے، ابھی ہم لوگ دنیا میں نہیں آئے تھے، ہماری بخشش کے ذریعے بن رہے ہیں، ہماری نجات کے ذریعے بن رہے ہیں۔ سیدہ حاجرہ نے جھولی پھیلا دی اور دعا کی، الہ العالمین او مالک کائنات، ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ سیدہ حاجرہ دعا کرتی ہیں، الہی او مالک کائنات، او ہمارے پروردگار جو جوان عمر کی عورت آئے اس کا آنا ایسا قبول فرما، سر سے پاؤں تک جتنے گناہ ہو ساروں کو معاف کر دے۔ حضرت خلیل اللہ نے دعا فرمائی، اسماعیل ذبیح اللہ نے آمین کہی۔ اس کے بعد حضرت سارہ علیہ السلام جو بوڑھی عمر کی ہو چکی تھی، انہوں نے جھولی پھیلا دی، او میرے مولا، او میرے پروردگار، جو بوڑھی عمر کی عورت آئے، تیرے دربار میں آئے، حج کے لیے آئے، زیارت کے لیے آئے، اس کے سارے گناہ معاف کر دے، اس کو یہاں سے ایسی واپس کرنا گویا آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی۔
خلیل اللہ نے ذبیح اللہ نے آمین کہی. سارے خاندان نے اپنی اپنی عمر کے لوگوں کے لیے دعائیں مانگ دی. اللہ ہم سب کا حصہ ان کی دعا میں عطا فرما دے. اور جتنے لوگ حج کے لیے گئے ہوئے ہیں پروردگار سب کا حج قبول فرمائے. سب کی اللہ پاک دوڑ دھوپ محنت کوشش قبول فرمائے. بڑی بات ہے, بڑی بات ہے, یوں ہی نہیں وہاں جایا جاتا. مالک بلاتا ہے تو آدمی جاتا ہے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو اسی مہینے میں خواب نظر آیا, میری راہ میں صدقہ کر, قربانی کر, 100 اونٹ قربان کر دیے. پھر خواب دیکھا میری راہ میں قربانی کر, میری راہ میں صدقہ کر, 100 اونٹ پھر قربان کر دیے. 9ویں رات کو جو آج کی رات گزری, اس میں پھر یہ اللہ پاک نے فرمایا میرے خلیل اس چیز کی قربانی کر جو تجھے پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہو, سب سے زیادہ پیاری ہو, سب سے زیادہ عزیز ہو, سب سے زیادہ تیرے دل کو بھاتی ہو, دل پسند ہو. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے بارے میں خلیل نے مسئلہ سمجھ لیا. صبح ہوئی, سوچا کہ اگر حضرت ہاجرہ کو بتاؤں تو عورت ذات ہے, کہیں گھبرا نہ جائے. ایک ہی بچہ ہے, کتنا خوبصورت ہونہار حسین بچہ ہے. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حسن کا کیا کہنا, جس کی پیشانی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت ہوگا, وہ کتنا حسین ہوگا. ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے کہا کہ کسی بہت بڑی جگہ دعوت پہ جانا ہے, نہلا دھلا کر ستھرے کپڑے پہنا کر بچے کو تیار کر دو. چنانچہ خوشی خوشی حضرت ہاجرہ نے تیار کر دیا, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو ساتھ لے کر چل دیے. چھری اور رسی جو تھی وہ بغل میں دبا لی. قربانی کرنی ہے نا بچے کی, اس مولا کو راضی کرنے کے لیے, اس اللہ پاک کی ذات کو خوش کرنے کے لیے بچے کے گلے پہ چھری چلانی پڑے گی. چلاؤں گا, تجھے راضی رکھوں گا, تو میرا رب ہے, میں تیرا بندہ. غور کرو, آج اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم معمولی سی بات کو بھی چھوڑنے کو تیار نہیں. جسے تاش کھیلنے کی عادت ہے وہ تاش نہیں چھوڑتا, جس کو جوے کی عادت ہے وہ جوا نہیں چھوڑتا, جس کو شراب کی عادت ہے وہ شراب نہیں چھوڑتا, جس کو بدماشی کی عادت ہے وہ بدماشی نہیں چھوڑتا, جو بے نماز رہتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا. اور ظالموں کہاں مرو گے, آؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی تو دیکھو. اللہ نے بچہ مانگا تو قربانی چھری چلا دی. گھر والی کو نہیں بتایا گھبرا نہ جائے. اسی کو حفیظ کرتا, اٹھا مرسل, اٹھا مرسل اسی عالم میں رسی اور تبر لے کر, پے تعمیل چل نکلا خدا کا پاک پیغمبر. اللہ پاک کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے خلیل روانہ ہے. اللہ پاک کو خوش کرنے کے لیے چھری خود لے لی, رسی بھی خود لے لی. اس لیے کہتا اٹھا مرسل اسی عالم میں رسی اور تبر لے کر, پے تعمیل چل نکلا خدا کا پاک پیغمبر. چھری رسی لے لی, دل بند کی انگلی پکڑ لی, فرزند کو ساتھ لے لیا, تیاری کر لی. بڑی عجیب بات کہی کمتر مرحوم نے بھی, کہتا ہے ایک ہاتھ رسی دوجی چھری, دل بند دی انگلی پھڑی. ایک ہاتھ رسی دوجے چھری, دل بند دی انگلی پھڑی. اے بھی نبی او بھی نبی, حد ہو گئی تعمیل دی. اے بھی نبی او بھی نبی, حد مک گئی تعمیل دی. تر پہ دو ہے بھاگا بھرے رحمت نو جوش آمل لگا. دادا نبی پاک دا اج مرتبے پاون لگا.
इब्राहिम अलैहिस्सलाम चल निकले, तैयारी कर ली। शैतान को बड़ी तकलीफ हुई, मौला को राजी करने के लिए अगर अपने बच्चों को ज़िबा करना शुरू कर दिया ये तो बड़ा अजीम कारनामा होगा। शैतान आया, बाबा बनकर आया। ए अकाइद को तबाह करने वाले हमेशा बाबे ही बने फिरते, ईमान का बेड़ा गर्क करने वाले बाबे। खुदा को लोग नहीं मानते, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लाए हुए कुरान की अजमत नहीं, हुजूर की शरीयत की अजमत नहीं, सहाबा किराम का इकराम नहीं, अहले बैत उज़्ज़ाम का इकराम नहीं, बाबों के पीछे लगे हुए। शैतान बाबा बनकर और पहले औरत के पास आया। हाँ, ये बाबों वाले मसले हमारे घरों में भी पहले औरतों के पास आते हैं। हाँ, इतना बड़ा सोटा, सर पे पगड़ा, हाथ में तस्बीह नहीं तस्बा, और हजरत हाजरा के सामने आया। कहने लगा पुत्र किथे आई, बेटा कहां तेरा? लगा अपने अब्बा के साथ गया। कहां गया? कि यूं फरमा रहे थे कि बड़ी अजीम दावत है, बड़ी ऊंची जगह कहीं जाना है, इसलिए नहला धुलाकर अच्छे कपड़े पहनाकर तैयार कर दो। मैंने तैयार कर दिया, अब्बा की उंगली पकड़ के गया है। लगा दावत ना दावत, मुतंजन पक्के हुए हैं वहां। क्या? और हजरत हाजरा के सामने कहने लगा ज़िबा करेगा। ज़िबा छुरी रस्सी साथ ले गया है, छुरी रस्सी साथ लेके गया है, गले पे छुरी चलाएगा अपने बच्चे के। हजरत हाजरा फरमाने लगी बदबख्त, आज तक किसी बाप ने अपने बच्चे के गले पे छुरी चलाई? कौन है ऐसा? कमाल हो गया, कभी ना कभी चलो मजबूरी में सही शैतान भी झूठ बोल दे, सच बोल देता है, झूठ को छोड़ देता है। मुसलमान कब्रों तक झूठ बोलने से बाज नहीं आते, कब्र तक झूठ नहीं छोड़ते, सच बोलना आता ही नहीं। इसीलिए मजजूब हर मौके पे जोड़ता है, हर वक्त बड़ी काम काम की बात करता मजदूब अलैहि रहमत। इसलिए कहता बेफिक्र न हुआ कर, नफ्स और शैतान है खंजर दर बगल, नफ्स और शैतान है खंजर दर बगल, वार होने को है ऐ गाफिल संभल, आ न जाए दीन और ईमान में खलल, बाद आ बदामल। अपनी नेकियों को संभाला कर, कहीं ऐसा ना हो करी कराई को आग ना लग जाए, बनी बनाए को आग ना लग जाए। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, आखिरी वक्त था तो यूं फरमा रहे थे अभी नहीं, अभी नहीं। अरबी में कहते थे, मैं तर्जमा सुना रहा हूं, अभी नहीं, अभी नहीं। तो वफात के बाद किसी ने ख्वाब में देखा तो पूछा हजरत दुनिया तो मरते वक्त कलमा पढ़ती है, आप ये क्या कह रहे थे कि अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं? फरमाया शैतान मेरे सिराने खड़ा हुआ था और कहता था अहमद बिन हंबल दुनिया को मैंने फंसाया, तू मेरे फंदे में नहीं आया। मैंने दुनिया को बर्बाद किया मगर तू मेरे फंदे में ना फंसा। तेरे इल्म ने, तेरे तकवे ने, तेरी परहेजगारी ने तुझे बचा लिया। तो मैं ये कह रहा था जालिम अभी तो सांस आ रहे हैं, अभी कुछ पता नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। मैं इसलिए कहता था ठहर जा, ठहर जा, वक्त का इंतजार है, मेरा ईमान पे खात्मा होने थे। किसी ने इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह को एक मर्तबा और ख्वाब में देखा। वो ख्वाब देखने वाला भी कैसा होगा? सारे कह दो सुभान अल्लाह। वो ख्वाब देखने वाला भी कैसा होगा? क्या देखा कि जन्नतुल फिरदौस के बीच में इमाम अहमद बिन हंबल खड़े हैं और बिल्कुल निगाह जमाए हुए अल्लाह पाक का दीदार फरमा रहे हैं, हर वक्त हर आन अल्लाह का दीदार कर रहे हैं। तो ख्वाब देखने वाला कहता है मैंने पूछा इमाम अहमद बिन हंबल से कि सुना था कभी अल्लाह की ज़ियारत होगी, कभी अल्लाह का दीदार होगा, आप
قرآن کی قدر نہیں کرتے، قرآن والوں کی قدر نہیں کرتے، اپنی آگ میں ہی مرتے پھرتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کے چلے گئے، شیطان حضرت ہاجرہ کو آ کے کہنے لگا قتل کرے گا، چھری چلائے گا، ذبح کرے گا، مجبور ہے، اس کو اس لیے کرنی پڑ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت ہاجرہ بھی روئے گی، پکڑیو پکڑیو، ارے اس بڑے میاں کو پکڑیو رے لوگو، ارے بچے کو ذبح کرنے چلا گیا، اس بڑے میاں کو، اس بزرگ کو پکڑو، اس اللہ والے کو روکیو روکیو، پھڑیو پھڑیو، شور مچا دے گی حضرت ہاجرہ، وہ پیغمبر کی گھر والی ہے۔ فرمانے لگی اللہ کا حکم ہے کہ ہاں، رونے لگی اور فرمانے لگی او خلیل، اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام، یا آپ نے کیا کیا؟ بچے کو لے گئے، خود چلے گئے، مجھے عورت ذات سمجھ کر چھوڑ گئے، مجھے کمزور سمجھ کر چھوڑ گئے، ارے مجھے بھی ساتھ لے جاتے، آپ اپنے اللہ کے نام پر اپنے بچے کے گلے پہ چھری چلاتے، میں ہاتھ پکڑ لیتی، میرا بھی حصہ پڑ جاتا، میں بھی ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جاتی، کبھی اللہ کے نام پہ ذبح ہوتے وقت میرا بیٹا حرکت نہ کر دے۔ اور شیطان کو فرمانے لگی یہ تو ایک اسماعیل ہے، ہزاروں اسماعیل ہو، سب کو اللہ کے نام پہ قربان کر دو۔ فرمانے لگی بس کر لائل اپنی قالو قیل بھی، اور میں بھی تیار ہوں، میرا اسماعیل بھی، ہزاروں اسماعیل ہو، اللہ کے نام پہ قربان کر دوں۔ کنکریاں ماری ہیں حضرت ہاجرہ نے شیطان کو، چنانچہ آج بھی وہاں کنکریاں مارنی پڑتی ہیں۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب آیا اور کہنے لگا بچہ کہاں چلے ہو؟ انہوں نے کہا ابا کے ساتھ دعوت میں۔ انہوں نے کہا دعوت نہ دعوت، ذبح کرے گا تجھے۔ اس نے کہا بدبخت، کبھی آج تک کسی باپ نے بچے کو ذبح کیا؟ انہوں نے کہا مجبور ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ پاک کا حکم ہے، مجبور ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اچھا اگر اس کا حکم ہے تو کہاں حکم اس کا اور میرا گلا، میں تو تیار ہوں، اس کے نام پہ قربان ہونے کو میں تیار ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام نے بھی کنکریاں اٹھا کے ماری، وہاں بھی مارنی پڑتی ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب آ گیا اور کہنے لگا دیکھو جی بڑھیپے کی اولاد ہے، کتنا خوبصورت بچہ ہے، نور نظر ہے، لخت جگر ہے، پیارا بیٹا ہے، اور قربانی کر دو اور صدقہ کر دو، اونٹ ذبح کر دو۔ بھلا بچے کو ذبح کرنا کوئی عقل مندی ہے؟ وہ تو نبی تھے، فوراً شیطان کو کنکریاں ماری، چلے گئے۔ پہاڑی پہ سامنے بٹھایا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہ کروں گا تو وہی جو اللہ نے حکم دیا، پر دیکھو تو صحیح نبی کی آل میں بھی کچھ اثر ہے، نبی کے بیٹے میں بھی کچھ اثر ہے۔ باپ بیٹے کی جو وہاں پہاڑی پہ گفتگو ہوئی، اللہ پاک کو اس پر پیار آیا، قرآن میں نقل فرما دیا، فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام، اور میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، پہاڑی پر سے دیا باز، پہاڑی پر سے دیا باز، اسماعیل ادھر آؤ، خدائے پاک کا ارشاد یہاں آ کر سن جاؤ۔ سامنے بٹھا لیا اور فرمانے لگے پدر بولا کہ بیٹا آج، پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، میں نے ایک سپنا دیکھا ہے، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں،
خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں، خدا کا نام لے کر میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، انی اذبحک فانظر ماذا تری، تیری کیا صلاح ہے، تیرا کیا مشورہ ہے، تیرا کیا ارادہ ہے، تیرا کیا پروگرام ہے میرے لخت جگر، میرا تو یہ پروگرام ہے۔ آگے سے آواز آئی، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اور میرے باپ ابا جو حکم ملا ہے دیر نہ کرو، جلدی کرو، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، ثابت قدموں میں سے پاؤ گے، استقلال والوں میں سے پاؤ گے۔ اور دو مشورے دیے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، چھوٹی سی عمر میں 6-7 سال کی عمر ہے، فرمایا ابا آپ میرے باپ ہیں، میں آپ کا لخت جگر ہوں، چھری چلے گی، گلا کٹے گا، دکھ ہوگا، تکلیف ہوگی، مجھے رونا آئے گا، کہیں پدری شفقت باپ کی محبت جوش میں نہ آ جائے، اس لیے آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا تاکہ میری صورت نظر نہ آئے اور اللہ کا حکم پورا کرنے میں تاخیر نہ ہو جائے، اور میرے ہاتھ پیر باندھ دینا، توجہ کرو، میرے ہاتھ پیر باندھ دینا، اللہ کے نام پہ ذبح ہوتے وقت حرکت نہ کر دوں، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، اسماعیل علیہ السلام کو تیار کر لیا، یہ نہیں کہ حضرت خلیل روئے ہوں، ہائے اب بچہ چلا جائے گا، جدا ہو جائے گا، اب کٹ جائے گا، یا بیٹا رویا ہو، اندازہ لگاؤ، اسی کو کہتا فلما اسلما وتلہ للجبین، کیا عجیب ترجمہ کیا حفیظ نے، کہتا ہوئے اب ہر طرح تیار ہوئے، اب ہر طرح تیار، دونوں باپ اور بیٹا، چھری اس نے سنبھالی تو یہ جھٹ قدموں میں آ لیٹا۔ اسماعیل علیہ السلام ابا کے پیروں میں خود بخود آ کے لیٹ گئے، اور انہوں نے پھر سر پہ پیار نہیں کیا، ماتھے پہ بوسہ نہیں دیا، اس لیے کہتا پچھاڑا اور گھٹنا سینہ معصوم پر رکھا، چھری پتھر پہ رگڑی، ہاتھ کو حلقوم پر رکھا، یوں گوڈے کے نیچے، گھٹنے کے نیچے ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو دبا لیا اور چھری چلائی۔ اللہ پاک نے چھری کو حکم دے دیا، خبردار اگر ایک بال کاٹا، نیچے نبی ہے، اور وہ نبی ہے جس کی پشت میں سے، جس کی نسل میں سے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لانا چاہتا ہوں۔ چھری کو اللہ نے دھمکی دی، اگر ایک بال کاٹ دیا جہنم میں پھینک دوں گا۔ اور مسلمانوں، چھری ڈر گئی، ہم قبروں تک نہ ڈرے، چھری نے نہ کہا، اوپر بھی نبی نیچے بھی نبی، چھری چل رہی ہے، کاٹتی نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ابا شاید اللہ کو یہ میرا مشورہ منظور نہیں، آپ اپنی پٹی کھول دیں، شاید مولا کو یوں منظور ہو باپ بیٹے کی نظر بھی ملے، چھری بھی چلے، یوں منظور ہو۔ چنانچہ پٹی کھول دی گئی، پھر بھی چھری چلائی، کاٹتی نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے مشورہ دے دیا کہ چھری کی نوک رکھ کر میرے گلے پہ نبوت کا سارا وزن ڈال دو۔ چنانچہ ایسا کیا گیا، چھری لکڑی کے دستے میں گھس گئی، لکڑی کے دستے میں تھوڑا سا راستہ ملا، اس میں گھس گئی، مگر نبی کا بال نہ کاٹا۔ بس آواز آئی ونادیناہ ای یا ابراہیم، اے
इब्राहिम अलैहिस्सलाम कद सद्दक़त रुया, आपने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, यूं ही बदला दिया करते हैं नेकी करने वालों को। वह फदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, ये जन्नत का दुम्बा मैंने भेज दिया है, इसे ज़िबा कर दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुम्बे को ज़िबा किया, आसमानों में शोर मच गया, अर्श हिलने लग गया। आज नबी के गले पे छुरी रखी गई। जिब्रील अमीन तशरीफ लाए, हजरत खलील का हाथ थामा और मौला की तरफ से इम्तिहान में कामयाबी की बिशारत दी और फरमाया, खलील ये तेरा अमल हमें इतना पसंद आया, इतना महबूब लगा, इतना मरहूब लगा, क़यामत तक अब ये तेरे जो तूने अपने बेटे के साथ किया है मुझे राजी करने के लिए, मैं काली कमली वाले की उम्मत को भी यही हुक्म दूंगा। वो गाय, बकरा, दुम्बा, छतरा, ऊंट मेरी राह में कुर्बान करेंगे और मैं उनको यही सवाब दूंगा जो आज मैंने तुझे दिया है। अजर यही दूंगा उनको जो आज आपको बेटा ज़िबा करने पे मिला है।